پیدا ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا تھا؟ آپ میں سے کسی نے درخواست دیا تھا اللہ میاں کو کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہونا چاہتے ہیں؟ اگر کسی نے دیا تھا تو وہ صاحب کشف و کرامت اٹھ کر ذرا اپنے پرنور چہرے کی زیارت کرا دے تاکہ ہم چائنیز مال کو پہچان سکیں. یا ہر قسم کے ماڈل موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی نے درخواست نہیں دی کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہونا چاہتے ہیں. پھر بتاؤ مسلمانوں، ہندوستان میں پیدا ہونے کا فیصلہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے خدا کا ہے. ہندوستان میں پیدا ہوں یہ فیصلہ اللہ کا ہے تو قیامت تک ہندوستان میں اسلام بھی زندہ رہے یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے. اب اس فیصلے میں آپ کتنے معاون ہوں گے؟ دنیا کہتی ہے امریکہ اسلام کے پیچھے پڑا ہے، فرانس اسلام کے پیچھے پڑا ہے، میڈیا اسلام کے پیچھے پڑی ہے، لوگ اسلام کے پیچھے پڑے ہیں. بھائی جب سب پیچھے پڑے ہیں تو اسلام کہاں ہے؟ ارے بتاؤ کہاں ہے؟ ارے بھائی اسلام آگے، تو جو آگے ہوگا دنیا اس کے پیچھے پڑے گی نہیں تو کہاں پڑے گی؟ اگر یہ دنیا پیچھے پڑنا بند ہو جائے تو شیروانی اور بریانی والوں پھر تمہاری صبح ظہر کے بعد ہونی شروع ہو جائے گی. ایسے بھی تم صبح 10 بجے اٹھتے ہو. ہندوستانی مسلمانوں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا شریعت زندہ رہے، مسکراتا رہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو کیریکٹر لیس کمیونٹی نہیں بلکہ با کردار قوم بن کر اس ملک کو بتانا پڑے گا. با کردار بننے کے لیے آپ کو 2-3 بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے اس ملک میں. آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں، آپ جاپان کو دیکھتے ہیں، آپ برٹن کو دیکھتے ہیں، آپ یورپ کو دیکھتے ہیں. ان کی زندگی کا کمال کیا ہے؟ ان کی زندگی کا کمال یہ ہے، یہ تمام تر برائی کے باوجود، تمام تر خرابیوں کے باوجود، تمام تر آوارگیوں کے باوجود یہ جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے. وہ قوم جو شراب خانوں میں بھی بیٹھ کر سچ بولتی ہے اس کی ترقی دیکھ لو، اور جو قوم مسجدوں میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتی ہے اس کا زوال دیکھ لو. ہمارے عروج و زوال کی تاریخ مورخین نے کتابوں میں لکھی ہوگی. کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ ہمارے عروج و زوال کی تاریخ کیا ہے؟ اس ملک میں اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم ہندوستان جیسے عظیم الشان ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کا دین اور آپ کے لائے ہوئے اقوال کا تعارف اس ملک میں کروا سکیں. کل قیامت کے دن ہمارے ہند بھارت کے کروڑوں امن پسند ہندو بھائی، جن کو آپ سناتنی بھی کہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں، شادی بیاہ کی دعوتوں میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں. قیامت کے دن خدا کے سامنے اگر یہ کہہ دے اے اللہ یہ تیرا وہ ظالم بندہ ہے جو ہمارے ساتھ تو رہتا تھا لیکن سینکڑوں خدا کے بیچ میں اس نے ایک خدا کا تعارف نہیں کرایا، اس دن آپ اللہ کے سامنے مجرم ہو سکتے ہیں. اگر اس جرم عظیم سے بچنا ہے تو میری قوم کے لوگوں آؤ اور اپنے کردار کا وہ عظیم الشان نمونہ پیش کرو. اے ہندوستانی مسلمانوں، بھارت تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ جس دیش میں دواؤں میں ملاوٹ کی جا رہی ہو، جس ملک میں پانی میں ملاوٹ کیا جا رہا ہو، جس ملک میں کھانے اور پینے میں ملاوٹ کیے جا رہے ہو، اس ملک کے مسلمانوں تم سے برداشت کیسے ہو رہا ہے؟ تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ اگر اڑیسہ کے کالا ہانڈی میں ایک 7 سال کی اگر 7 سال کی آدی واسی کی بیٹی بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتی ہے تو مسلمانوں تمہارے دیکھ کی بریانی تمہارے پیٹ میں ہضم کیسے ہوتی ہے؟ قیامت کے دن تمہیں خدا کو جواب دینا پڑے گا. اگر ہاسپٹل سے ایک غریب انسان اپنی بیوی کی لاش کو کاندھے پر لے کر جا رہا ہے کیونکہ اس کے جیب میں پیسے نہیں، وہ ایمبولینس کے کرائے نہیں دے سکتا، تو اس شادی میں پٹاخے پھوڑنے والوں اور رنگ و گلال لگانے والوں اور دن میں 14 بار کپڑے بدلنے والوں، امت مسلمہ تم بتاؤ، اگر تمہارے رہنے کے باوجود، اگر فلائی اوور کے نیچے تمہاری جوان بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہے، اگر تمہارے رہنے کے باوجود ایک غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مسجدوں میں بھیک مانگ رہا ہے، اگر تمہارے رہنے کے باوجود کوئی مریض انسان اپنی دواؤں کے لیے خیرات مانگ رہا ہے، تو تف ہے ایسی مالداری پر، ڈوب مرنا چاہیے ہمیں ایسی کامیابی اور خوشحالی پر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، یہ ملک تمہارا انتظار کر رہا ہے. اس ملک کے ہندو بھائی نہ کل دشمن تھے نہ آج دشمن ہے، بلکہ محبت کے پودے زمین پر نہیں انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں. ایک بار ان پودوں کو اگا کر تو دیکھو. 1858 میں اسی ملک میں ایک شخص آتا ہے جو 1858 میں لکھنؤ میں ایک پریس لگاتا ہے، پنڈت نول کشور جی. وہ پنڈت نول کشور جی جن کے دوستوں میں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی ہوا کرتے تھے، جن کے دوستوں میں حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی ہوا کرتے تھے، جن کے دوستوں میں مولانا فضل حق خیر آبادی ہوا کرتے تھے، وہ قرآن کی خدمت کرنے والا عظیم انسان اسی بھارت کا ایک ہندو پنڈت تھا جس نے بتا دیا کہ اگر صداقت رہے گی تو وہ صرف تمہاری نہیں بلکہ ہماری بھی ہے. میرے قوم کے بزرگوں، نوجوانوں، یہ رات کے 2 بجے تم چائے پیتے ہو
اور کمر ہلا ہلا کر اپنے عروج کی داستان سنتے ہو؟ آخر یہ بتاؤ کہ ہمارا ماضی تو بہت شاندار ہے، ہمارے حال کو کس نے لوٹ لیا ہے، ہمارے حال کو کس نے مجبور کیا ہے؟ اور مسلمانوں، راتوں میں جلدی سونے کی عادت ڈالو تاکہ تمہارا دن ظہر کے بعد شروع نہ ہو، فجر کے پہلے شروع ہو۔ میری قوم کے نوجوانوں، اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرو۔ آج نشہ نے تمہارے گھروں کو برباد کر دیا ہے، آج تمہاری بیٹی تک کے ہاتھوں میں نشے پہنچ گئے ہیں۔ میری قوم کے بزرگوں، آپ کو اپنے نوجوان نسلوں کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا آپ کی دشمن اس لیے ہے، صرف اس لیے ہے کہ آپ نشے کے دشمن ہو، آپ شراب کے دشمن ہو، آپ ڈرگز کے دشمن ہو، آپ پورن انڈسٹری کے دشمن ہو۔ دنیا کی یہ اربوں خربوں ڈالر کی جو بے حیائی کی انڈسٹری ہے، اگر اس کا کوئی دنیا میں دشمن ہے تو وہ تنہا صرف مسلمان دشمن ہے۔ اس لیے سارے لوگ آپ کے دشمن ہیں۔ آئیے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ صرف اپنی بیٹیوں کے دوپٹے کو عزیز نہیں رکھتے، بلکہ دشمن کی بیٹیوں کی آنچل کی بھی حفاظت کرنا یہ آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کے میدان سے ایک لڑکی گرفتار کر کر دشمن کی لائی جاتی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن کی بیٹی ہے، کون سی سزا دی جائے؟ میرے آقا نے چادر اتاری اور بلال کو دے کر فرمایا، میری بیٹی کے کاندھے پر رکھ دو۔ حضرت بلال نے فرمایا، یہ لڑکی مسلمان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، بلال، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو۔ اے ہندوستانی مسلمانوں، تمہاری آنکھوں کی حیا کا انتظار ہو رہا ہے۔ اے ہندوستانی مسلمانوں، یہ دیش تمہاری زبان کی میٹھی بولی اور سچے وعدے کا انتظار کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، بھارت اور بھارتی کسی کا دشمن نہیں ہے، مگر کیا کیجیے گا، اندھیرے کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، روشنی کی غیر موجودگی اندھیرے کی قوت ہے۔ چراغ جلاؤ گے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ بجلی آ گئی تو اندھیرا چلا گیا، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ اندھیرا آیا تو روشنی چلی گئی۔ اے اجالوں کے محافظ، آئیے اس ملک میں نفرت کی گفتگو کا جواب نفرت سے نہیں ہے۔ ہمیں ان گفتگو کو نظر انداز کرتے ہوئے اہل سیاست اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے، اور آگے بھی آئیں گے اور چلے جائیں گے، اس لیے کہ زمین کی حکومت بدلتی ہے، کائنات کا خدا کبھی نہیں بدلتا ہے۔ لوگوں، آپ اپنے کردار کو بدلنے کا فیصلہ کر لو۔ اور مسلمانوں، تمہارے کاروبار میں سندھی اور پنجابی، گجراتی اور لالا کی نقل نہیں کی جائے گی، سود خوروں کی نقل نہیں کی جائے گی۔ اور محمد کے غلاموں، تمہارے کاروبار میں عبد الرحمن بن عوف کی نقل کی جائے گی۔ تم اپنے کاروبار کو مسلمان کیوں نہیں بنا لیتے؟ تم اپنی زندگیوں کو مسلمان کیوں نہیں بنا لیتے؟ بہرحال یہ ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملک آپ کا انتظار کرتے کرتے وقت ختم ہو جائے اور مسلمان مجرم قرار پائے۔ آج کا یہ جلسہ صرف ملک کو نہیں، ہمیں اور آپ کو بھی پیغام دے رہا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا لو اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔ اللہ پوری دنیا میں ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔